ہم اسی لیے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑھ چڑھ کر محبت کرتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل خاندان عطا فرمایا. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل گھرانہ عطا فرمایا ہے. اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھرانے کے افراد کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی قبولیت حاصل ہے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے افراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس عرض کو سن لیا کرتا ہے. اور یہی نہیں، غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس گھرانے کی شان و شوکت دنیا نے بھی دیکھی تھی، اور انہیں جو بھی چیز طلب کرنی ہوتی تھی وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھرانے پر آیا کرتے تھے، کیونکہ یہ سیدوں کا گھرانہ تھا. اور جو سیدوں کا گھرانہ ہوتا ہے وہ لٹانے والا ہوتا ہے، وہ تقسیم کرنے والا ہوتا ہے. سیدوں کے گھرانے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. اگر جو بھی خالی ہاتھ آتا ہے اور سیدوں کی تعظیم کرتا ہے، اس کے دل میں سیدوں کی تعظیم اور عقیدت و احترام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازتا ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پھپھی جان یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی، اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی، اللہ تعالیٰ کی پیاری تھی. ایک مرتبہ جیلان میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑا ہوا تھا. لوگ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پھپھی جان کے پاس آ گئے کہ علی جان مسئلہ یہ ہے بارش نازل نہیں ہو رہی. اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ مولا بارش برسا دے. ایک بات یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو خاندان تھا نا وہ مسلک حق اہل سنت کا ترجمان تھا، کیونکہ آپ کا گھرانہ تمام کا تمام وہ عاشق رسول گھرانہ تھا. جب آپ کے پاس آپ کی پھپھی جان کے پاس لوگ آئے بارش کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس میں بھی اللہ سے مانگوں گی، تم بھی اللہ سے سوال کرو. لیکن وہ اس بات کو جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہے نا وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا. اور اللہ نے اپنے پیاروں کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے. ان کے کلام کو، ان کے سوال کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پھپھی جان نے لوگوں کی یہ عرض سن کر جھاڑو لگانا شروع کر دیا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پھپھی نے جھاڑو لگانا شروع کر دیا اور صرف فرمایا کہ مولا جھاڑو میں نے لگا دیا ہے، چھڑکاؤ تو فرما دے. جھاڑو میں نے لگا دیا ہے، چھڑکاؤ تو فرما دے. چنانچہ جیسے ہی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پھپھی جان یہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ بارش فرمانے لگ جاتا ہے، آسمان سے بارش برسنے لگ جاتی ہے. پہلے لوگ آئے تھے بارش کا سوال لے کر، لیکن جب اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں وہ تمام کے تمام بھیگتے ہوئے بارش کے مزے لیتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. تو دیکھیے آپ نے کچھ نوافل نہیں پڑھے، آپ نے کوئی چلہ نہیں کاٹا، آپ نے کوئی وظائف کی تسبیح نہیں پڑھی، صرف دو باتیں کہی. بولا جھاڑو میں نے لگا دیا، چھڑکاؤ تو فرما دے. باقاعدہ جس طرح ہم دعا کے لیے اہتمام کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پھپھی جان نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا بندہ، وہ بندہ جو میرا پیارا ہے، جیسے ہی وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کو پورا کر دیتا ہوں، میں ان کے سوالوں کو رد نہیں کرتا. تو آج ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت جب اپنے دل میں پاتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہوگی کہ کاش ہماری نسلوں میں بھی کوئی اللہ کا ولی پیدا ہو جائے.
کاش ہماری نسلوں میں بھی کوئی عاشق رسول پیدا ہو جائے، کاش ہماری نسلوں میں بھی کوئی نیک بچہ آ جائے۔ تو نیک اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو، تو اولاد کو نیک بنانے کے ذرائع بھی پیدا کرنے پڑیں گے۔ دیکھیے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا گھرانہ پورا کا پورا نیک تھا، اللہ کا پیارا تھا، اللہ کا محبوب گھرانہ تھا۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھرانے سے ہم یہ سبق حاصل کریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو جائے، ہماری اولاد ہماری مدیوں فرما بردار بن جائے، تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ سے سیکھیے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ ہمیں یہ سکھا رہی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو جائے، تمہارا کہنا ماننے والی بن جائے، تمہاری با ادب ہو جائے، تمہارا اطاعت کرنے والی ہو جائے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا شروع کر دیجئے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی اولاد آپ کی اطاعت کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ کو دنیا میں یہ مثال دکھائی جا رہی ہے، آپ اللہ کے نافرمان ہیں، اسی لیے آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہے۔ جب آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں، آپ کی اولاد آپ کے سامنے جھکتی نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو اپنی تربیت دکھائیے، اپنا انداز زندگی دکھائیے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنا یہ انداز زندگی دکھائیں گے کہ دیکھو بیٹا تمہارے باپ کی کبھی کوئی نماز نہیں چھوٹی، جب آپ کی اولاد یہ دیکھے گی کہ میرے والد محترم نماز کے پابند ہیں، کبھی نماز چھوڑتے نہیں ہیں، بس رسمی طور پر چھوٹے بیٹے کی انگلی پکڑا کر جمعے کی نماز کے لیے نہیں جاتے، کیونکہ جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ابو جان صرف عید کی نماز میں جمعے کی نماز میں میری انگلی پکڑ کر مجھے مسجد میں لے کر جاتے ہیں۔ تو جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے یہ بھی اپنی ریت کے مطابق اپنی بھی اولاد کی انگلی پکڑ کر مسجد میں لے کر جا رہا ہوتا ہے، صرف ہفتے میں ایک مرتبہ، یہ ریت چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو اگر ہماری اولاد روزانہ یہ دیکھے گی کہ ہمارے والدین نماز کے پابند ہیں تو انشاءاللہ آپ کی اولاد خود نمازی بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن اس کے ذرائع کو بھی تلاش کریں۔ اسی طرح ہم اپنی اولاد کو جب تک نمازوں کو پابند نہیں بنائیں گے، جب تک ہم اپنی اولاد کو ستھرا نہیں کھلائیں گے، ہماری اولاد ستھری نہیں ہو سکتی، ہماری اولاد پاک نہیں ہو سکتی۔ آج روزگار کے معاملے میں جب کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اس بات کی تمیز کو بھول جاتا ہے حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، بس پیٹ بھرنا چاہیے۔ اپنی اولاد کو حلال کھلا رہے ہیں حرام کھلا رہے ہیں، ہمیں اس بات کی تمیز ہی نہیں رہتی۔ اور آج کے دور میں اتنی بڑی نحوست ہے کہ آج جگہ با جگہ انسان مسلمان کہلانے والے سود کا کاروبار کرتے ہیں، حرام کاریوں میں مبتلا ہے، حرام کاروبار میں مبتلا ہے۔ حالانکہ سود کے بارے میں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے جہنم کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ کوٹھیوں کی طرح بڑے تھے اور اس کے اندر بڑے بڑے سانپ تھے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے استفسار کیا ہے، جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ کوٹھیوں کے مثل ہیں اور ان کے پیٹ کے اندر باہر سے ہی سانپ نظر آ رہے ہیں، یہ کون بدبخت لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو جن کا عذاب دکھایا جا رہا ہے یہ دنیا میں سود کھانے والے تھے، یہ سود کھانے والے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ عذاب عطا فرمائے گا کہ ان کے پیٹ کوٹھیوں کی مثل ہو جائیں گے اور ان پیٹوں کے اندر بڑے بڑے سانپ ہوں گے اور ان کے ذریعے انہیں عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سود کھانے والا ہے، سود پر گواہ بننے والا ہے، سود کے معاملے میں مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر لعنت فرماتا ہے۔
اور اگر کوئی شخص سود پر گواہ بھی بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر بھی لعنت فرماتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو ستھرا کھلائیے، پاکیزہ کھلائیے، اپنی پاکیزہ زندگی دکھائیے۔ جب آپ اپنی پاکیزہ زندگی دکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی آپ کو کانٹا نہیں لگے گی بلکہ گلاب کا پھول لگے گی۔ آپ کو اپنی اولاد سے ویسے تو خوشبو آتی ہے، لیکن جب آپ اپنی اولاد کو اپنی پاکیزہ زندگی دکھائیں گے آپ کو اپنی اولاد سے انشاءاللہ جنت کی خوشبو آئے گی کہ یہی میری اولاد ہے، انشاءاللہ یہی میری اولاد میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروائے گا۔ آج جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو بس پہلے دن تھوڑا رونا دھونا ہوتا ہے، شوئب میں فاتحہ کروانے کے بعد بندے بھول جاتے ہیں، زیادہ زیادہ اپنی ناک بچانے کے لیے 40واں کر لیا، برسی کر لی، اس کے بعد والدین کو بھول گئے، کوئی دعا و اصحال ثواب کا اہتمام نہیں ہوتا، والدین کو بھول جاتے ہیں، کوئی اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتا۔ لیکن اگر والدین نے اپنی زندگی میں ہی اپنے والدین کو اصحال ثواب کیا ہوگا، اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کی ہوگی، تو آپ بھی جب دنیا سے جائیں گے تو وہ اپنی تربیت کے مطابق دیکھیں گے کہ میرے والدین میرے دادا دادی کو، نانا نانی کو اصحال ثواب کیا کرتے تھے، بخشش کی دعا کیا کرتے تھے، تو انشاءاللہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرے گا کہ جب یہ اولاد کی بخشش کی دعائیں قیامت میں انسان دیکھے گا تو عرض کرے گا یا اللہ یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ میں نے تو دنیا میں اتنی نیکیاں نہیں کی۔ بتایا جائے گا یہ تیرے نیک اولاد کی دعا کا پھل ہے کہ وہ تیرے لیے دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس اولاد کی دعا کا بدلہ تجھے اس شان کے ساتھ عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا حقیقی فیضان نصیب فرمائے، ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ سے ایک عظیم پہلو یہی ملتا ہے کہ اپنے گھر کو پاک کیجیے، اپنے خاندان کو پاک کیجیے، اپنی زندگی کو پاکیزہ گزاریے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے گزاریے، انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔